سلسلہ رشد و ہدایت، لب جوہر سے نکلنے لگے نغمات درود، آئینہ تجھ کو جو دیکھے تو ثناخواں ہو جائے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے سندھ میں آ کر یہاں کے عوام کی روحانی اور اخلاقی اصلاح کی اصلاحی تبلیغی مشاغل جاری کیے، لیکن تاریخ پر تاریکی کے گہرے پردے پڑنے ہونے کی وجہ سے اس تفصیل سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ آپ کا ایک کارنامہ تو یہ تھا کہ آپ کی آمد سے فاحشہ عورتوں نے فحاشی سے توبہ کر لی اور آپ نے اپنے معتقدوں کو سیون کو آباد کرنے اور یہاں کاشتکاری کرنے کا حکم دیا، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی تعلیمات میں محنت اور کسب حلال کا عنصر تھا۔ آپ نے تارک دنیا ہونے کی بجائے اپنی قوت بازو سے محنت کر کے روزی کمانے کو ترجیح دی۔ حضرت لال شہباز قلندر نے نہ صرف عوام کی روحانی اصلاح کے لیے کوشش کی بلکہ عوام کی اقتصادی اصلاح پر بھی بھرپور توجہ دی۔ آپ کا تبلیغی و اصلاحی کام صرف سیون تک ہی محدود نہیں تھا بلکہ آپ میں جگہ جگہ گھومے۔ حضرت لال شہباز قلندر حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، حضرت بابا فرید الدین مسعود گن شکر اور حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری سندھ میں بہت گھومے پھرے، لوگوں کو دین اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کیا۔ حضرت لال شہباز قلندر کے سندھ میں گھومنے اور تبلیغ اسلام کے سلسلے میں لکھا گیا ہے۔ رکن پور حضرت شیخ رکن الدین ملتانی کے نام پر ایک گاؤں ہے، یہاں سومرو ذات کے ایک شیخ ریحان رہتے تھے۔ شیخ رکن الدین ان کی زیارت کے لیے یہاں تشریف لائے اور اسی نسبت سے اسے رکن پور کہا جانے لگا۔ شیخ ریحان کا اصلی نام چنیسر تھا۔ کہا جاتا ہے اتفاق سے کسی وقت شیخ رکن الدین اور حضرت لال شہباز قلندر وہاں آ نکلے، آپ سے ملاقات کی، آپ کو شہد، روٹی اور دودھ کی فرمائش کی جو آپ نے پوری کر دی۔ حضرت لال شہباز قلندر شیخ ریحان کے فرزند شیخ دودو کی شہادت کے بعد فاتحہ خوانی کے لیے بھی گئے تھے۔ اگر یہ دونوں روایتیں درست ہیں، لال شہباز قلندر شیخ ریحان سے ملے تھے اور گئے تھے، تو یہ صحیح نہیں کہ شیخ رکن الدین ملتانی کی بھی شیخ ریحان سے ملاقات ہوئی تھی، کیونکہ شیخ رکن الدین حضرت بہاؤالدین زکریا کے پوتے تھے اور حضرت لال شہباز قلندر کے بہت بعد پیدا ہوئے تھے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی اور آپ کی اولاد کا سندھ میں جانا تو ثابت ہے، کیونکہ سندھ میں آپ کے بہت سے مرید تھے۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت شیخ رکن الدین ملتانی شیخ ریحان کے بہت بعد آئے ہوں اور آپ کے آنے کی وجہ سے آپ کے مریدوں نے اس گاؤں کا نام رکن پور رکھ دیا ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی اور حضرت شیخ صدر الدین عارف اس جگہ سے گزرے تھے جہاں شیخ پٹا رہتے تھے۔ جب وہ گزر رہے تھے ان کو معلوم تھا یہاں کوئی اہل دل رہتا ہے۔ اس کے بعد وہ ان سے ملے۔ حضرت شیخ پٹا صدق اور یقین سے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا کے مرید ہوئے۔ واضح ہوتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر نے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی اور ان کے فرزند شیخ صدر الدین عارف کے ساتھ سندھ کا تبلیغی دورہ کیا تھا۔ ایک عوامی روایت ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر سیون سے لاہور بھی گئے تھے، وہاں سے ہنگلاج، پھر کراچی آ کر منگو پیر سے ملے۔ منگ پیر سے ملاقات کا ذکر تو صاحب تفتۃ الکرام نے بھی کیا ہے۔ یہ بھی روایت ہے لال شہباز قلندر نے قدیم پاٹ میں حاجی اسماعیل پنوہر سے بھی ملاقات کی۔ قدیم پاٹ کے کھنڈرات کے قریب حاجی اسماعیل پنوہر کا مزار آج بھی موجود ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے بھائی یا پھر چچا زاد بھائی تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میاں لال یا تو لال شہباز قلندر کے ساتھ سندھ میں آئے یا حضرت لال شہباز قلندر کے سندھ میں اقامت اختیار کرنے کے بعد سندھ میں آئے اور آپ کے ساتھ سندھ کی سیاحت بھی کی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے حضرت لال شہباز قلندر نے تبلیغ کے لیے آپ کو ٹھٹھا میں رہنے کا حکم دیا ہو۔ حضرت لال شہباز قلندر سیاحت کے دوران رشد و ہدایت کے ساتھ خالق حقیقی کی عبادت بھی کرتے رہے۔ تفتۃ الکرام کی روایت سے معلوم ہوتا ہے لال شہباز قلندر کندری نہر پر اور گنچا ٹکر کے نزدیک چلہ کش ہوئے۔ سیر و سیاحت کے بعد حضرت لال شہباز قلندر آئے تو وہاں سے شر و فساد اور برائی کو جڑ سے اکھیڑ دیا۔ اس کے بعد آپ مستقل مشغول رہنے لگے تھے۔ صاحب قلندر نے لکھا ہے لال شہباز قلندر سیون میں تشریف فرما ہوئے اور فساد کو ختم کر کے یاد حق میں مشغول رہنے لگے۔
حضرت لال شہباز قلندر مذہبی علوم کے عالم تھے، فارسی عربی پر آپ کو دسترس حاصل تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر کی علمی قابلیت کی وجہ سے بیشتر اہل علم حضرات آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور دینی اور دنیاوی مسائل کے بارے میں استفادہ کرتے۔ آپ کے متعلق یہ بات بھی بہت مشہور ہے کہ آپ نے شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے مدرسہ میں بہت خدمات سر انجام دی۔ مشہور انگریز مورخ برٹن لکھتا ہے 1852 میں برصغیر پاک و ہند کے مدارس میں جو کتب عام طور پر پڑھائی جاتی تھی وہ سب کی سب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کردہ تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر صاحب کشف و کرامت تھے، آپ سے بے شمار کرامات کا ظہور ہوا۔ ہندو عورت کی عقیدت۔ حضرت لال شہباز قلندر کی کرامت مشہور ہے کہ سیون شریف میں قیام کے دوران آپ کے گلے میں ایک گلوبند رہتا تھا جو کہ پتھر کا بنا ہوا تھا۔ اس گلوبند کی وجہ سے آپ کی گردن ہمیشہ جھکی رہتی تھی۔ آپ اللہ عز و جل کی عبادت اور ریاضت میں مشغول رہنے لگے تھے۔ اسی حالت میں اکثر آپ محلہ نوگا کے نزدیک ایک گلی میں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ کانوگا ہندوؤں کا ایک مشہور خاندان تھا۔ یہ لوگ پردہ کی سخت پابندی کیا کرتے تھے۔ ان کی عورتوں کو اگر کہیں جانا ہوتا تو وہ ڈولی میں بیٹھ کر جایا کرتی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر جب اس گلی میں آ کر بیٹھتے تو وہ اس محلے کی ایک عورت چھپ کر کھڑکی سے آپ کو دیکھا کرتی تھی۔ آپ نے کبھی بھی اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، چونکہ آپ کے گلے میں گلو بند رہتا تھا، اس لیے آپ اپنا چہرہ اٹھا کر کسی طرف نہیں دیکھا کرتے تھے۔ ایسی حالت میں وہ عورت بھی آپ کے چہرے کی زیارت نہیں کر سکتی تھی۔ یہ سلسلہ کافی عرصہ تک چلتا رہا۔ وہ عورت آپ کے دیدار پر قادر نہ آ سکی۔ آخر ایک دن اس قدر بےتاب ہوئی، کھڑکی سے چھلانگ لگا دی، آپ کے قدموں میں آ کر گر پڑی۔ اس نے آپ کے چہرہ دیکھا، اس کی روح قفس ارسری سے پرواز کر گئی۔ اس بات کی خبر پورے محلہ میں پھیل گئی۔ لوگ بھاگتے ہوئے آئے تاکہ اس عورت کی لاش کو اٹھا کر لے جائیں۔ عورت کے گھر والوں نے اس کی لاش کو اٹھانا چاہا مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر ان لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ہمیں لاش اٹھا کر لے جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ حضرت لال شہباز قلندر نے فرمایا اگر تم سچے دل سے نیت کے ساتھ اس کو اٹھاؤ، تم اس کو جلانے کی بجائے دفن کرو تو پھر تمہیں اس کو اٹھانے کی اجازت دوں گا، ورنہ نہیں۔ ان لوگوں نے آپ سے وعدہ کیا وہ عورت کو دفن کریں گے۔ چنانچہ اب انہوں نے لاش کو اٹھانا چاہا تو وہ اٹھائی گئی۔ پھر انہوں نے اسے اسلامی اصولوں کے مطابق اسی محلہ میں بڑے دروازے کے نزدیک دفن کر دیا۔ اب بھی اس کا مزار وہاں موجود ہے اور حضرت لال شہباز قلندر کا عرس مبارک ہوتا ہے تو وہاں آپ کی مہندی اٹھائی جاتی ہے اور بڑی دھوم دھام سے اس کو لے کر آپ کی درگاہ شریف پر لایا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کہیں تشریف لے کے جا رہے تھے کہ اچانک آپ کو راستے میں ایک بندر والا مداری دکھائی دیا جو کہ کھیل تماشے دکھا رہا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اس کے قریب گئے اور اس سے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگا میں قلندر ہوں۔ اس دور میں تماشا دکھانے والے کو قلندر کہا جاتا تھا۔ اس نے آپ سے بے ساختہ کہہ دیا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے بھی مسکرا کر کہا کہ میں بھی قلندر ہوں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ مسکرا دیے۔ وہ مداری والا آپ کو مسکراتا دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ آپ اس کی بات سن کر کیوں مسکرائے ہیں۔ وہ آپ سے پوچھ بیٹھا آپ کون ہیں؟ تو سرکار حضرت لال شہباز قلندر نے فرمایا کہ میں بھی قلندر ہوں۔ وہ مداری کا تماشا دکھانے والا حیران ہوا اور کہنے لگا آپ کے پاس نہ ریچھ ہے، نہ بندر ہے، نہ ڈگڈگی ہے، آپ کیسے تماشا دکھاتے ہیں؟ لال شہباز قلندر نے فرمایا پہلے تم تماشا دکھاؤ، اس کے بعد ہم تماشا دکھائیں گے۔ آپ کا یہ فرمان سن کر ریچھ والے نے ڈگڈگی اٹھائی اور بجانے لگا۔ اس کی ڈگڈگی کی آواز سن کر بندریا یا اس کا ریچھ ناچنے لگا۔ اس نے کہا کہ اب آپ دکھائیے کہ ہم بھی تو دیکھیں آپ کون سا تماشا دکھانے لگے ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر اس کی بات سن کر دو درختوں کی ٹہنی پر کھڑے ہو گئے۔ اس سے کہا نیچے سے گزر جاؤ مگر یاد رکھنا آگے جا کر واپس مت پلٹنا۔ جب وہ تماشا دکھانے والا مداری آپ کے نیچے سے گزرا تو نظارہ بدل چکا تھا۔ وہ نہ سورج
سامنے تھا نہ دھوپ نہ گرد و غبار، بلکہ سامنے بہت خوبصورت نظارے تھے، بہت خوبصورت پہاڑ تھے، بہت خوبصورت وادیاں تھیں، سرسبز اور شاداب وادیاں۔ موسم نہ گرم زیادہ تھا نہ ٹھنڈا زیادہ تھا۔ وہ تماشا دکھانے والا اسی سوچ میں تھا۔ اس نے سامنے دیکھا کہ ایک بہت بڑا لشکر گھوڑوں پر سوار اس کی طرف آ رہا ہے۔ اس نے لشکر کو دیکھ کر سوچا کہ آج تو جان چلی گئی۔ بہرحال لشکر اس کے پاس پہنچا، اس میں سے سپہ سالار باہر آیا۔ تماشا دکھانے والا شخص کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ ہم آپ کو کب سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ کی سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے، سلطنت کے لوگ آپ کے انتظار میں ہیں اور ملکہ کا رو رو کر برا حال ہو چکا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ اب وہ تماشا دکھانے والا آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے ساتھ چل دیا۔ جب وہ محل میں پہنچا، عالی شان عمارت دیکھ کر حیران رہ گیا اور حیرانی سے عمارت کو دیکھ ہی رہا تھا۔ جیسے وہ اندر پہنچا، خوبصورت ملکہ اس سے گلا شکوہ کرتے ہوئے اس سے گلے لگ گئی، کہنے لگی کہاں رہ گئے تھے؟ میں بہت پریشان ہو گئی تھی آپ کے لیے، یا سلطنت کے سارے لوگ بہت پریشان ہیں۔ اس انسان کی حیرانگی کا اب پتہ نہیں تھا، وہ حیران تھا یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ یہ خوبصورت وادیاں، یہ خوبصورت محل، خوبصورت ملکہ کس کی ہے؟ یہ مجھے کیوں اپنا سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد وہ تماشا دکھانے والا آدمی تھوڑی ہی دیر بعد سب کچھ بھول کر شاہی لباس پہن کر تخت پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا، بچے ہو گئے، شہزادے اب بڑے ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، جسم میں جان، منہ سے ذائقہ چلا گیا، مطلب وہ انسان بڑھاپے کی حد تک پہنچ گیا۔ ایک دن وہی شخص اپنی سلطنت میں دریا کے کنارے بیٹھا سوچ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اسی جستجو میں وہ شخص وہاں پہنچا جہاں کہ درخت یا اس کی ٹہنی کے پاس سے وہ گزرا تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ درخت آج بھی وہاں موجود ہے۔ اس کو خیال آیا چلو دیکھتے ہیں اس کے باہر کیا ہے اور میرے ساتھ آخر ہوا کیا تھا۔ وہ انسان ان درختوں کے نیچے سے جیسے ہی گزرا، وہ سارے کا سارا ماحول پھر سے بدل گیا۔ جو گزرا ہوا وقت تھا وہ واپس آ گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر وہاں موجود تھے اور اس کی حالت جو بڑھاپے کی تھی وہ واپس بدل گئی، اور وہ سلطنت، وہ مہارانی، وہ شہزادے سب کے سب پیچھے چھوٹ گئے اور وہ واپس وہیں پر اپنے ریچھ کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اس وقت وہاں موجود تھے۔ وہ ڈگڈگی، وہ گرد و غبار، حضرت لال شہباز قلندر کھڑے ہوئے تھے۔ مداری کو اب ایسا لگا کہ وہ ایک خواب دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ جو بھی ہوا وہ ایک حقیقت تھی۔ وہ حیران تھا یہ سب کیا ہوا ہے۔ اس شخص نے جیسے ہی لال شہباز قلندر کو دیکھا تو ان سے پوچھنے لگا میری سلطنت، میری رانی، میرے شہزادے کہاں چلے گئے؟ لال شہباز قلندر نے مسکرا کر فرمایا ایک تماشا تم نے ہم کو دکھایا تھا اور ایک تماشا ہم نے تمہیں آج دکھا دیا۔ واللہ عالم۔ ایک دفعہ سیون شریف میں قحط پڑ گیا، تمام نہریں سوکھ گئیں، کنویں سوکھ گئے، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئیں، لوگ بے حد پریشان ہو گئے، کسی کے زندہ بچنے کی امید نہیں تھی۔ اس مصیبت سے تنگ آ کر لوگ اکٹھے ہوئے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنے کی درخواست کرنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے فرمایا تم سب لوگ اپنے گناہ کی معافی مانگو، میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ تمام لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے اللہ کے حضور عاجزی، انکساری کے ساتھ دعا فرمائی۔ ابھی آپ دعا مانگ کر اپنے حجرے میں داخل نہیں ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور باران رحمت برسنے لگی۔ ناظرین کرام، جس زمانے میں آپ گرنار میں مقیم تھے، آپ کے گرد حاجت مندوں کا ایک ہجوم سا لگا رہتا تھا۔ یہ زمانے بھر کے ستائے ہوئے بیمار لوگ تھے جنہیں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے تسکین آمیز کلمات جینے کا حوصلہ دیا کرتے تھے۔ شہر میں ایک دل گرفتہ بھی رہتا تھا جس کا جوان بیٹا گم ہو گیا تھا۔ بیٹی کی جدائی سے اس شخص کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ دن رات روتا رہتا تھا۔ عزیز و اقارب اور دوست یاروں سے صبر کی تلقین کے ساتھ ساتھ بیٹے کی موت کا یقین دلانے کی بھی کوشش کرتے تھے کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو ضرور لوٹ آتا، یا تو کسی نے اسے قتل کر دیا ہے یا پھر اسے جنگلی جانور کھا گئے ہیں۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ غمزدہ باپ بیٹے کی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا، مگر پھر بھی کبھی کبھی اس کے دل میں امید کی ایک لہر اٹھا کرتی تھی، اور وہ اپنی بیوی سے کہتا تھا کہ میرا بیٹا ابھی زندہ ہے، تو دیکھنا ایک دن وہ ضرور آئے گا اور وہ زندہ درگور باپ کے سینے پر سر رکھ دے گا اور ہمارے تاریک مکانوں میں خوشیوں کے چراغ جل اٹھیں گے۔
اب وہ خاتون کیا جواب دیتی، اس کی حالت اس کے شوہر سے بھی بدتر تھی، بس خاموش نظروں سے اپنے شریک حیات کی طرف دیکھتی رہتی، آنسو بہانے لگتی اور ہمیشہ روتی رہتی تھی۔ ایک دن دوست کے کہنے پر یہ شخص حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا قصہ بیان کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیرے دل کی گواہی سچی ہے، تیرا بیٹا زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو جا کر لانا پڑے گا۔ اگلے دن آپ غمزدہ باپ کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے۔ طویل سفر کے بعد ایک جنگل میں پہنچے، ایک جھونپڑی دیکھی۔ لال شہباز قلندر آدمی کو باہر کھڑا کر کے خود جھونپڑی میں داخل ہو گئے۔ کچھ درویش بیٹھے تھے۔ آپ نے ایک نوجوان درویش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم خود کتنے سکون سے بیٹھے ہوئے ہو اور آپ کے والدین آپ کے فراق میں مرے جا رہے ہیں۔ آپ اس نوجوان کو لے کر جھونپڑی سے باہر آئے، باہر آ کر اس کے باپ سے اس کی ملاقات کروائی۔ والدین بہت خوش ہوئے۔ ماں باپ کی اجازت سے وہ نوجوان حضرت لال شہباز قلندر کی خدمت میں مشغول ہو گیا اور ایک دن ولایت پر فائز ہو گیا۔ ناظرین کرام، جب آپ سیون شریف میں تشریف لائے تو آپ کے گلے میں مستقل طور پر پتھر کا ایک وزنی گلوبند پڑا رہتا تھا۔ ایک چھوٹے چھوٹے خوبصورت تراشے ہوئے قیمتی پتھر لگے۔ آپ کی ایک خاص عادت یہ بھی تھی کہ آپ راستہ چلتے وقت ہمیشہ اپنے سر کو جھکائے ہوئے رکھتے تھے۔ کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو گردن خم کیے رہتے تھے۔ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کانوگن نامی محلے کے قریب ایک گلی میں اکثر دین کی تبلیغ کے لیے آپ بیٹھا کرتے تھے۔ اسی محلے میں ایک مشہور ہندو خاندان تھا جن کی عورتیں پردے کی سخت پابندی کیا کرتی تھی، مگر اس خاندان کے ہاں آپ کی بے حد مقبولیت تھی اور آپ کی عقیدت مندی تھی۔ آپ جس بھی گلی میں آ کر بیٹھتے تو ایک عورت اپنے بال کھول کر کھڑکی میں کھڑی ہو جاتی اور گھنٹوں آپ کو دیکھتی رہتی، اسلام کی تبلیغ کی باتیں سنتی رہتی تھی۔ اس عورت کی دلی خواہش تھی کہ کسی طرح حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے مبارک کا دیدار کر لے، مگر چونکہ آپ ہمیشہ اپنے سر کو جھکا کر بیٹھے رہتے تھے، اس لیے وہ عورت آپ کے چہرے مبارک کا دیدار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ ایک دن اس ہندو عورت نے وحشت کے عالم میں بالکنی سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ لال شہباز قلندر کے قدموں میں گری۔ اونچائی سے گرنے کے سبب وہ ہندو عورت شدید زخمی ہو گئی تھی، پس اس نے اسی وقت ایک نظر آپ کے چہرہ مبارک پر ڈالی اور فوت ہو گئی۔ جب محلے والوں نے دیکھا تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد مرنے والی عورت کے رشتہ دار اسے اٹھانے کے لیے اور آپ سے کہا کہ اجازت دیجیے اس بد نصیب عورت کو لے جائیں اور آخری رسومات ادا کریں۔ خاندان کے لوگوں نے آپ سے اجازت یوں چاہی تھی کیونکہ عورت کے مرنے کے بعد بے پردگی کے خیال سے لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی چادر اس کے جسم پر ڈال دی تھی۔ اب یہ بات پہلے سے ہی اس ہندو خاندان میں مشہور ہو چکی تھی اور آپ کا چہرہ مبارک وہ خاتون دیکھنا چاہتی تھی اور یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ جب لوگوں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے بے ساختہ فرمایا کہ مجھ سے کیا چاہتے ہو، یہ تمہاری امانت ہے، جہاں چاہو اسے لے جاؤ۔ اب رشتہ داروں نے زمین سے لاش کو اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ لاش ان لوگوں سے اٹھ نہیں سکی۔ لاش بے حد وزنی تھی، جس کے بعد 15 سے 20 افراد نے لاش کو اٹھانے کے لیے زور لگانا شروع کر دیا، مگر لاش تو زمین سے جیسے چپک گئی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر نے جب ان لوگوں کی پریشانی دیکھی تو لاش کے پاس آ کر فرمایا، اگر تم شہر کے تمام لوگوں کو بھی جمع کر کے لے آؤ تب بھی یہ لاش نہیں اٹھ پائے گی۔ اس عورت کے رشتہ داروں نے یہ سنا تو دنگ رہ گئے۔ پھر ان میں سے ایک نے پوچھا، آخر اس عورت سے کیا گناہ سرزد ہو گیا، اسے حضور معاف فرما دیں تاکہ اسے یہاں سے لے جا سکیں۔ آپ نے جلال کے عالم میں فرمایا، بات ثواب اور گناہ کی نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ عورت کے جسم میں جلنا نہیں ہے، یعنی تم لوگ اس کے جسم کو جلا نہیں سکتے۔ ایک نہایت عجیب اور غریب صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ پوچھا، پھر ہم کیا کریں؟ جس پر حضرت لال شہباز قلندر نے سکوت آمیز لہجے میں فرمایا، وعدہ کرو تم سب اسے دفن کرو گے تو یہ لاش اٹھ جائے گی۔ ہندوؤں نے وعدہ کیا، جس کے بعد اس عورت کی
ارتھی اٹھنے کی بجائے جنازہ اٹھا۔ اس عورت کو مسلمان طریقے سے دفن کیا گیا۔ اس عورت کی قبر سیون شریف میں آج بھی موجود ہے، جسے ہندو مہذب دنیا کے لوگ دور دور سے دیکھنے آتے ہیں۔ آج بھی سیون میں آتے ہیں اور اس کے موقع پر جو مہندی اٹھتی ہے اس عورت کی قبر سے اٹھائی جاتی ہے اور مختلف علاقوں سے گزرتی ہوئی حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر آتی ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے نام سے دولت پانے والی بزرگ ہستی کا نام ان کے والد ماجد نے سید عثمان رکھا تھا، مگر بعد میں انہوں نے لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے اس دنیا میں شہرت پائی۔ آپ کی ولادت آذربائیجان کے گاؤں عمر بند میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ جس طرح ہندوستان میں حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے اجمیر کو خاص شناخت حاصل ہوئے، اسی طرح سندھ میں سیون شریف کو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے غیر معمولی عظمت حاصل ہے۔ میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردن پر ہے۔ ایک مرتبہ محلہ حلبہ میں اپنے مہمان خانے میں واز فرماتے ہوئے حضور سیدنا غوث اعظم پر اچانک حالت کشف طاری ہوئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ یہ ارشاد سن کر تمام اولیاء اللہ نے اپنی گردنیں جھکا دیں۔ صلحائے امت نے اس کی توضیح فرمائی ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے عہد مبارک اور بعد میں قیامت تک آپ کی عطا کے بغیر ولی اللہ ولایت کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتا۔ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی المعروف خواجہ غریب نواز اس وقت خراسان کے پہاڑوں پر مجاہدات میں مشغول تھے۔ انہوں نے بھی حضور سیدنا غوث اعظم کا ارشاد گرامی سن کر اپنی گردن جھکا دی اور یوں عرض گزار ہوئے، آپ کے قدمین شریفین میرے سر اور میرے آنکھوں پر ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں 10 برس کی عمر میں اپنے شہر کے مکتب میں حصول علم کے لیے جایا کرتا تھا۔ اس وقت میرے ساتھ ملائکہ بھی ہوتے تھے جو میرے آگے پیچھے میری حفاظت کے لیے چلتے تھے۔ جب میں مدرسہ پہنچتا تو یہ منادی کرتے تھے، اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو، چنانچہ وہ میرے لیے جگہ خالی کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس نے فرشتوں کی آواز سن کر کہا، جس میں کوئی مزاحمت نہ ہوگی، کہ یہ ایک نہایت معزز گھرانے کا فرد ہے اور عن قریب اس کو وہ عظمت حاصل ہوگی جس میں کوئی مزاحمت نہ ہوگی اور اس کو ایسا قرب نصیب ہوگا کہ اس کو کوئی فریب نہ دے سکے گا۔ پھر 40 برس بعد میں نے اس شخص کو پہچانا، وہ شخص ابدالوں میں سے تھا۔ حضرت شیخ ابو سعود احمد بن بکر حریمی سے مروی ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا کہ میں 55 سال تک تنہا عراق کے بیابانوں میں پھرتا رہا، میں لوگوں کو نہ جانتا، لوگ مجھے نہ جانتے۔ اسی دوران میرے پاس رجال الغیب اور جنات تشریف لاتے جنہیں میں طریقت اور اصول کی تعلیم دیتا تھا۔ ابتدا میں جب میں عراق میں داخل ہوا تو حضرت خضر میرے ہم سفر بنے اور بعد میں اس وقت ان کو پہچانتا نہ تھا اور اس کے ساتھ میرا معاہدہ ہوا کہ میں ان کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھے ایک جگہ بیٹھنے کا حکم دیا اور میں اس جگہ 3 سال تک بیٹھا رہا۔ سال میں ایک مرتبہ حضرت خضر میرے پاس تشریف لاتے، فرماتے کہ یہی تیرا مقام ہے جہاں تجھے پہنچایا گیا ہے۔ اس عرصہ کے دوران تمام نفسانی خواہشات مجھ پر انسانی شکل میں وارد ہوئیں، لیکن اللہ عز و جل نے مجھے ہر موقع پر استقامت عطا فرمائی اور مجھے ان خرافات سے بچائے رکھا۔ ابتدا میں میرا نفس مجاہدہ کا کوئی طریقہ اختیار کرتا تو میں اس پر قائم ہو جاتا اور کسی چیز کو قبول نہ کرتا تھا۔ ایک طویل مدت تک اپنا گلا گھونٹتے ہوئے میں مدائن کے جنگلوں میں مجاہدات میں مشغول رہا۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کو مختلف مجاہدوں، مختلف ریاضتوں اور مختلف مشقتوں میں ڈالے رکھا۔ 1 سال تک میں گری ہوئی چیزیں اٹھا کر کھاتا رہا، دوسرے سال پانی پر گزارا کیا اور تیسرے سال نہ میں نے کچھ کھایا، نہ پیا اور نہ ہی سویا۔ ایک مرتبہ شدید سردی کی وجہ سے میں ایوان کسریٰ کے کھنڈرات میں سویا تو رات بھر میں
40 مرتبہ طبیعت خراب ہوئی۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں ہر سال ایک بزرگ آتے اور وہ مجھے جبہ دے کر چلے جاتے۔ اسی طرح میں نے بے شمار طریقوں سے دنیا اور نفس سے چھٹکارا پانے کی کوشش کی۔ لوگ مجھے دیوانہ سمجھتے تھے۔ میں برہنہ جسم جنگلوں میں چلا جاتا اور کانٹوں پر لوٹتا شور مچاتا تھا۔ میرا تمام بدن سے خون جاری ہو جایا کرتا تھا اور لوگ مجھے اٹھا کر شفا خانے لے جایا کرتے، جہاں میری حالت مزید بگڑ جاتی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب مجھ میں اور مردہ میں کوئی فرق نہ تھا۔ لوگ کفن لے کر آئے، غسال کو بلوایا کہ وہ مجھے غسل دے دیں۔ ابھی انہوں نے مجھے غسل دینے کے لیے تختہ پر ڈالا ہی تھا کہ میری حالت درست ہو گئی۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ طریقت کی ان پرخطر راہوں میں نہ تو میں کبھی خوف زدہ ہوا اور نہ کبھی میرا نفس مجھ پر غلبہ پا سکا اور نہ ہی دنیا کی آرائش مجھے حیران کر سکی۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں شیطان نے میرے گرد بے شمار جال بچھائے۔ جب میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا ہے تو اس نے کہا یہ دنیاوی چیزیں ہیں اور میں ان جالوں سے تم جیسوں کو شکار کرتا ہوں۔ میں نے 1 سال تک شیطان کا مقابلہ کیا، اس کے بچھائے ہوئے تمام جالوں کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد میرے سینے کو کھول دیا گیا اور مجھ پر بے شمار خلائق ظاہر ہوئے۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے دریافت کیا کہ یہ علائق کیسے ہیں؟ جواب ملا کہ یہ خلق کے اسباب ہیں جو تم سے ملے ہوئے ہیں۔ میں سال بھر ان کی جانب متوجہ رہا، یہاں تک کہ وہ مجھ سے جدا ہو گئے۔ جب مجھ پر میرا باطن ظاہر کیا گیا تو میں نے اپنے قلب کو بہت سے علائق سے ملوث پایا۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ علائق کیا ہیں؟ جواب ملا یہ تمہارے ارادے، تمہارے اختیارات ہیں۔ چنانچہ 1 سال تک ان کی جانب متوجہ رہا کہ وہ مجھ سے دور ہو گئے۔ میرا قلب ان تمام غلاظتوں سے نجات پا گیا۔ پھر مجھ پر میرے نفس کو ظاہر کیا گیا۔ میں نے اس کا مشاہدہ کیا، مجھے معلوم ہوا اس کے ساتھ کچھ امراض اور بھی ہیں اور نفس کی خواہشات زندہ ہیں۔ نفس کا شیطان سرکش ہے۔ چنانچہ میں نے سال بھر پھر توجہ دلائی اور میرے نفس کے تمام امراض سرے سے ہی ختم ہو گئے اور اس کے شیطان نے کلمہ پڑھ لیا اور پھر میرے تمام امور اللہ کے لیے ہو گئے اور میں اپنی ہستی سے باہر نکل آیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں پھر میں توکل کے دروازے پر آیا تاکہ میرا مقصد پورا ہو، لیکن جب میں نے توکل کے دروازے پر پہنچا تو بے شمار لوگ موجود تھے۔ میں اس ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور شکر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ یہاں پر بھی لوگوں کا جمع غفیر موجود تھا، اسے بھی چیرتا ہوا آگے بڑھا اور مشاہدہ کے دروازے پر پہنچ گیا اور یہاں پر موجود ہجوم کو چیرتا ہوا اندر داخل ہوا، حتیٰ کہ سب سے آخر میں مجھے فقر کے دروازے پر لایا گیا۔ فقر کا دروازہ خالی تھا۔ جب اس دروازہ میں داخل ہوا تو دیکھا جن جن چیزوں کو میں نے ترک کیا تھا وہ سب یہاں موجود تھیں۔ یہاں مجھے ایک بہت بڑے روحانی خزانے کی فتوحات سے نوازا گیا اور میرے لیے تمام دنیا کے خزانے کھول دیے گئے۔ مجھے روحانی عزت، دائمی فنا اور خالص آزادی عطا فرمائی گئی۔ میری تمام چیزیں جو میری ہستی اور میری صفات سب معدوم ہو گئیں اور میری ہستی کی جگہ کسی اور نے لے لی۔ حضرت شیخ ابو سعید مخزومی نے حضور سیدنا غوث اعظم کو خرقہ خلافت سے نوازا اور فرمایا اے عبد القادر، یہ وہ خرقہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو عطا فرمایا، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے یہ خرقہ حضرت خواجہ حسن بصری کو عطا فرمایا تھا، جس سے ہوتا ہوا یہ خرقہ مجھ تک پہنچا، اور یہ تمہاری امانت تھی جو میں نے تم تک آج پہنچا دی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے جب خرقہ مبارک کو زیب تن کیا تو آپ پر بے شمار انوار و تجلیات کی بارش ہونا شروع ہو گئی۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے حضرت شیخ ابو سعید مخزومی کے مدرسہ میں تدریسی فرائض سر انجام دینا شروع کر دیے۔ آپ کے لیے فی الحال تدریسی مصروفیات کے علاوہ کوئی کام نہ تھا۔ آپ کی شبانہ روز کی محنت سے آپ کے نام کا شعرہ کچھ ہی دنوں میں سارے بغداد میں پھیل گیا۔ طلبہ دور دراز کے علاقوں سے علم کے حصول کے لیے آنے لگے۔ طلبہ کی تعداد جب مزید بڑھنا شروع ہو گئی تو ارد گرد کے کئی مکانات کو خرید کر مدرسہ میں داخل کر لیا گیا۔ کتب سیر میں منقول ہے کہ 528 ہجری میں آپ مدرسہ نظامیہ کی وسیع عمارت تعمیر فرما چکے تھے۔ اس مدرسہ کی تعمیر میں آپ نے بحیثیت مزدور بھی حصہ لیا تھا۔ حضرت شیخ ابو الخشاب سے مروی ہے کہ میں جوانی میں جب علم نحو پڑھ رہا تھا تو لوگوں نے مجھے حضور سیدنا غوث اعظم کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔
اور اس کی وجہ سے مجھے بھی اشتیاق ہوا کہ میں آپ کا واز سنوں۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں کے ہمراہ آپ کی مجلس میں دوستوں کے ہمراہ حاضر ہوا۔ آپ نے میری جانب توجہ کرتے ہوئے فرمایا ہماری صحبت اختیار کر لو، چنانچہ میں نے آپ کے فرمان کے مطابق آپ کی صحبت کو اختیار کر لیا۔ آپ نے مجھے علم نحو کے علاوہ علوم عقلیہ اور تقلد حاصل کیے جس سے مجھے کوئی واقفیت پہلے نہیں تھی۔ 1 سال کے عرصہ میں آپ کی نظر کرم سے میں نے وہ علوم حاصل کر لیے جو گزشتہ اتنی عمر گزارنے کے باوجود بھی مجھے حاصل نہیں ہوئے تھے۔ منقول ہے حضرت شیخ بقا بن بطو، شیخ علی بن ہیتی اور شیخ کیلوی جب حضور سیدنا غوث اعظم کے مدرسہ میں آتے تو جھاڑو دیا کرتے تھے اور چھڑکاؤ کرتے تھے، لیکن آپ کی اجازت کے بغیر کبھی اندر داخل نہ ہوتے تھے۔ اجازت ملنے کے بعد آپ حضرات اندر داخل ہوتے اور اجازت ملنے پر ہی بیٹھتے تھے۔ آپ سے امان طلب کرتے اور امان مل جانے کے بعد مؤدب ہو کر بیٹھ جاتے۔ جس وقت آپ کہیں جانے کا ارادہ کرتے تو یہ حضرات سواری کے ہمراہ چلتے۔ آپ انہیں اس فعل سے منع فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں آپ کے ذریعے قرب الہی حاصل ہوا ہے۔ حضرت شیخ محمد قائل الادنیٰ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم سے دریافت کیا گیا کہ آپ کی بزرگی اور عظمت کا راز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور کبھی کسی سے کذب بیانی نہیں کرتا۔ عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ والد بزرگوار اپنے واز کے دوران الحمدللہ رب العالمین کہہ کر خاموش ہو جاتے اور دوبارہ کہہ کر سکوت فرماتے تھے اور تیسری مرتبہ کہنے کے بعد کچھ دیر توقف فرماتے، اور آپ کی محفل میں تمام اولیاء حاضر و ناظر اور خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ پھر آپ کی محفل میں اولیاء ملائکہ ایک کثیر تعداد میں آ جاتے جو محفل کے بعد نظر نہیں آیا کرتے تھے۔ آپ اپنے خطاب کو یوں شروع فرماتے: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی مخلوق کی تعداد اس کے عرش کے وزن کے مطابق، اور بے حد تعریفیں جس سے اس کی ذات راضی ہو جائے، اس کے کلمات کی روشنی کے مطابق، اس کے علم کے مطابق، اس کی مرضی اور منشا کے مطابق، اور اس کی مخلوق کے مطابق جسے اس نے پیدا کیا وہی عالم الغیب ہے، رحمان و رحیم ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے، اور تمام کائنات اس کی تخلیق ہیں، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ وہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے موت نہیں آتی بلکہ وہ مارتا ہے۔ تمام بھلائیاں اسی کے لیے ہیں اور واحد ہے، یکتا ہے، کوئی شریک نہیں ہے، کوئی وزیر نہیں ہے۔ اس نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ ہی اسے کسی نے جنا ہے۔ وہ بلند و بالا ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ میں اس کی گواہی دیتا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ وہ تمام مخلوقات سے افضل ہیں۔ اللہ عز و جل نے ان کی ہدایت دے کر ان کو بھیجا تاکہ وہ دین اسلام کو تمام ادیان پر بلند کریں، خواہ مشرکین اس کو برا سمجھیں۔ اللہ راضی ہو خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے، جن کی تائید حق کے ساتھ تھی، جن کو حضور نبی کریم نے عقیق کا لقب دیا، جو پاک تھے، پاکیزہ نسل سے تعلق رکھتے تھے، جنہوں نے ہر موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی اور ان کی تصدیق فرمائی، اور اب بھی نبی کریم کے ہمراہ ابدی آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ راضی ہو خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے، جنہوں نے عمل کثیر کیے، جنہوں نے حق کو بلند کیا، جنہوں نے فیصلے کے لیے جن کو منتخب کیا گیا، جنہوں نے ہمیشہ حق بات کا ساتھ دیا، اور وہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ابدی آرام گاہ میں آج بھی موجود ہیں۔ اللہ راضی ہو خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے، جنہوں نے اپنے مال سے مسلمانوں کی امداد کی، قرآن مجید کی ترتیب و اشاعت احسن طریقے سے فرمائی، جنہوں نے امامت اور قرت سے محراب کو، منبر کو مزین کیا، اور جو افضل الشہداء ہیں اور فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ اللہ راضی ہو خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے، جو شجاعت و جواں مردی میں بے مثل ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں۔ آپ دین اسلام کے امام و عالم ہیں، اور جن کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم پر فدا ہو جاؤں۔ اللہ راضی ہو حسنین کریمین حضرت سیدنا امام حسن امام حسین سے، جن کی نیکیاں تا حشر قائم رہنے والی ہیں اور جن کے مراتب بے مثل ہیں۔ اللہ نے ان کے قلوب کو نیکیوں کی جانب مائل کیا۔
اے اللہ تو ہمارے رازوں اور اور دلی کیفیات سے واقف ہے، ہمیں ہر عمل کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں گناہوں کی لذت سے بچا، ہمیں اپنے ماں سوا سے محفوظ رکھ اور اپنی مشغولیت عطا فرما۔ بے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور وہی قوی اور وہی عظیم ہے۔ اے اللہ ہمیں غفلت سے بچا اور ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے پہلی امتوں پر ڈالا۔ اے ہمارے رب العالمین ہمیں معاف فرما اور ہماری مغفرت عطا فرما، کیونکہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے، آمین۔ حضرت شیخ عبداللہ جبائی کا قول ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک کھانا کھلانا اور حسن اخلاق افضل اور اعلیٰ ہیں۔ آپ کے پاس کبھی پیسہ نہیں ٹھہرا کرتا تھا، اگر صبح کے وقت آپ کے پاس 1000 دینار آ جاتے تو شام تک وہ غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم ہو جایا کرتے تھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم کی پرورش نہایت ہی بابرکت ماحول میں ہوئی۔ آپ نے ابتدا میں گوشہ نشینی اختیار کی اور خود کو دنیاوی غلاظتوں سے پاک رکھا۔ آپ نے 51 برس کی عمر میں شادی کی۔ جب آپ سے اس بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا، جب مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی اجازت دی تو میں نے نکاح کر لیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے اپنی ذات کو اللہ عز و جل کی خوشنودی کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ آپ کی راتیں جاگ کر گزرا کرتی تھی اور ساری رات آپ مراقبہ اور مشاہدہ میں گم ہوا کرتے تھے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ سجدہ کو دراز کیا کرتے تھے اور بیٹھ کر مراقبہ فرمایا کرتے تھے۔ اسی دوران آپ کا جسم مبارک نورانی شعاؤں کے زیر اثر ہوتا اور کئی مرتبہ آپ نورانی شعاؤں میں غائب ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ بن حسنین بن ابی الفضل فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم کے بعض دہقانی مریدین ہر سال آپ کے لیے گیہوں بوتے تھے اور جائز طریقہ سے اسے پالتے تھے۔ پھر آپ کے بعض مریدین اسے پیستے اور آپ کے لیے ہر روز 4-5 روٹیاں پکاتے اور شام کو آپ کے پاس روٹیاں لے کر آیا کرتے تھے۔ آپ حاضرین میں ایک ایک ٹکڑا تقسیم کر دیتے اور جو بچ جاتا وہ اپنے لیے رکھ لیا کرتے تھے۔ حضرت شیخ خضر حسنی سے منقول ہے، حضور سیدنا غوث اعظم ایک شکستہ دل فقیر کو دیکھا۔ آپ نے اس سے اس کی کیفیت کے متعلق دریافت کیا تو اس نے کہا کہ میں آج دریا کے کنارے گیا اور ملاح سے کہا مجھے دریا کے پار لے جائے۔ اس نے انکار کر دیا۔ میں اپنے اس افلاس کے سبب پریشان اور شکستہ دل ہوں۔ ابھی اس فقیر کا کلام جاری تھا کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور 30 دینار آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ آپ نے وہ دینار اس فقیر کو دے دیے اور فرمایا کہ اس ملاح سے کہنا کہ کسی فقیر کا سوال رد نہ کیا کرے۔ حضرت شیخ معمر ابو المظفر فرماتے ہیں، میں نے حضور سیدنا غوث اعظم سے زیادہ کسی کو درگزر فرمانے والا آج تک نہیں دیکھا۔ آپ کی عطا کا یہ علم تھا، ایک محفل میں 400 لوگوں کو ولایت کے مقام اعلیٰ تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا، بیواؤں کی حاجت روائی کرنا آپ کا معمول تھا۔ جب کسی بیمار کے متعلق سنتے تو فوراً اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ فقراء کو آپ رحمت اللہ علیہ کے در سے بغیر سوال کیے عطا ہو جایا کرتا تھا۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا کہ مخلوق سے کنارہ کشی سے پہلے علم حاصل کرو، کیونکہ جو شخص علم کے بغیر عبادت کرتا ہے وہ اصلاح سے زیادہ فساد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ شمع شریعت اپنے ہمراہ لے کر علم کی روشنی میں علم عمل کرو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں علم لدنی کا وارث بنا دے گا جس سے تم ناواقف ہو۔ تمہیں چاہیے کہ تمام اسباب و ذرائع سے تعلق منقطع کر کے رشتہ داروں اور احباب سے جدائی اختیار کرو، تاکہ تم اپنے زہد کی وجہ سے اپنی قوت باطنی اور اپنے حسن ادب کا مشاہدہ کر سکو۔ خدا کے علاوہ تمام عالم و اسباب سے اس خوف سے منقطع ہو جاؤ تاکہ تمہاری شمع معرفت نہ بجھ جائے، اور جب تم 40 دن اپنے رب کے لیے مخصوص کر دو گے تو تمہارے قلب سے حکمت کے چشمے جاری ہو جائیں گے اور تم معرفت الہی کی تپش کا مشاہدہ کرنے لگے گے، جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شجر قلب پر محسوس کیا تھا۔ اس کیفیت کے بعد تم اپنے نفس و خواہش، اپنے شیطان سے، اپنی طبیعت اور اپنے وجود سے کہو گے کہ ٹھہر جا، میں نے اس آگ کا مشاہدہ کر لیا ہے جو قلب موسیٰ علیہ السلام پر روشن ہوئی تھی۔ اس کے بعد تمہارے قلب میں باطن سے یہ آواز آنے لگے گی
کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، میری ہی عبادت کرو، میرے غیر کی اطاعت سے گریزاں ہو جاؤ، میرے سوا کسی سے تعلق مت رکھو، میری معرفت حاصل کر کے میرے غیر کو فراموش کرو، غیر سے اعراض کر کے میرے علم، میرے قرب، میرے ملک اور میری سلطنت کی جانب متوجہ رہو۔ جب تمہیں بقا الہی حاصل ہو جائے تو تمہاری زبان پر اندہ جاری ہو جائے گا اور تمام حجابات رفع ہو کر قلب سے کدورت زائل ہو جائے گی اور نفس کو مکمل سکون حاصل ہو جائے گا۔ پھر جب اس کے الطاف غالب ہو جائیں گے تو تمہیں خطاب کیا جائے گا، اے قلب، فرعون نفس کی طرف توجہ کر اور اس کو راہ ہدایت پر چلاتا ہوا میری جانب آ لے اور اس سے کہہ دے کہ میرا ہی اتباع کریں۔ پھر انہیں رشد کے راستے پر ہدایت کر کے اس سے تعلق قائم کر اور اس کے بعد پھر قطع تعلق کر کے دوبارہ استوار کر لے اور اسی طرح سے کرتا رہے۔ حضرت شیخ و معمر سے منقول ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ بیٹھے کچھ لکھ رہے تھے، اسی دوران چھت سے 3 مرتبہ مٹی گری، چوتھی مرتبہ ایسا ہوا آپ نے جلال میں آ کر اس جگہ دیکھا جہاں سے مٹی گر رہی تھی، اسی دوران ایک چوہا اس جگہ سے نیچے گرا اور مر گیا، یہ چوہا ہی وہاں سے مٹی کھود رہا تھا۔ حضرت شیخ عمر بن مسعود بزاز فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم وضو فرما رہے تھے، اسی دوران ایک چڑیا نے آپ کی قمیض پر بیٹ کر دی، آپ نے جلالی نظروں سے چڑیا کو دیکھا، وہ چڑیا اسی وقت نیچے گری مر گئی۔ آپ نے وضو سے فارغ ہونے کے بعد قمیض کے اس حصے کو دھویا اور پھر اپنی قمیض مبارک اتار کر مجھے دی اور فرمایا اس کو فروخت کر کے اس کی رقم کو خیرات کر دو، یہ اس کا بدلہ ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم کے زمانہ میں بہت ہی گناہگار شخص تھا، اس کے دل میں آپ سے بے پناہ محبت تھی۔ جب اس کے مرنے کے بعد دفن کیا گیا تو قبر میں منکر نکیر نے سوالات کیے تو اس نے سوال کے جواب میں عبد القادر جواب دیا۔ منکر نکیر نے اللہ کی بارگاہ میں اس کے جواب کو پیش کیا، حکم ہوا اگرچہ یہ بندہ فاسقوں میں سے ہے لیکن یہ میرے محبوب سید عبد القادر جو کہ صادقین میں سے ہیں ان سے محبت رکھتا ہے۔ بغداد کے محلہ باب العز کے قبرستان میں سے ایک قبر سے مردہ کے چیخنے کی آواز آنے لگی۔ لوگوں نے حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں عرض ہو کر عرض کیا، آپ نے دریافت کیا کیا صاحب قبر نے مجھ سے خرقہ پہنا؟ لوگوں نے عرض کیا ہمیں اس کا علم نہیں۔ آپ نے دریافت کیا کیا یہ میری محفل میں کبھی شریک ہوا؟ ہمیں اس کا علم نہیں۔ آپ نے پھر دریافت کیا کیا کبھی میرے پیچھے نماز پڑھی؟ نہیں معلوم۔ آپ نے مراقبہ فرمایا اور آپ کے چہرہ مبارک پر جلالیت کے آثار نمودار ہو گئے۔ بعد ازاں آپ نے چہرہ مبارک پر وقار ظاہر ہوا اور آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے میری زیارت کی، مجھ سے حسن ظن رکھا، اسی وجہ سے اللہ نے اس پر رحم فرما دیا ہے، چنانچہ اس کے بعد کبھی قبر سے آواز نہیں آئی۔ منقول ہے حضرت شیخ ابو الحسن علی بن وہب ازجی بیمار ہو گئے، حضور سیدنا غوث اعظم عیادت کے لیے تشریف لائے تو آپ نے وہاں ایک قمری اور ایک کبوتری کو دیکھا۔ حضرت شیخ ابو الحسن نے آپ سے عرض کی کہ یہ کبوتری 6 ماہ سے انڈے نہیں دے رہی اور قمری 9 مہینے سے بول نہیں رہی۔ آپ نے کبوتری سے فرمایا تو اپنے مالک کو فائدہ پہنچا اور قمری سے فرمایا تو اپنے خالق کی تسبیح کر۔ چنانچہ قمری نے اسی وقت کوکو کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بغداد کے لوگ اس کی آواز سننے کے لیے جوق در جوق جمع ہونا شروع ہو گئے اور کبوتری نے بھی انڈے دے دیے اور ان سے بچے نکلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لال شہباز قلندر۔ سندھ میں ہزاروں بزرگان دین، اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام نے رشد و ہدایات اور فیوز و برکات کا سلسلہ جاری رکھا۔ انہی صوفیاء کرام میں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا نام چوٹی کے علماء کرام میں ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہری علوم کی تکمیل کے بعد تصوف و معرفت کے علوم حاصل کرنے کے لیے مروان سے سبزوار کا سفر طے کیا اور وہاں سید ابراہیم ولی جو کہ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے، ان کی خدمت میں رہ کر آپ نے معرفت کے اعلیٰ منازل طے کیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد نے آپ کی صلاحیتوں کو دیکھ کر
خلافت کی دستار سے بھی نواز دیا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد مختلف اولیاء کرام کے درگاہوں پر حاضری دی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے حج بیت اللہ کیا اور اس کے بعد آپ نے سندھ کے علاقوں کا رخ کیا۔ سندھ کا علاقہ حضرت لال شہباز قلندر کے لیے بالکل انجان تھا۔ آپ یہاں کی زبان اور ثقافت سے واقف نہیں تھے۔ سندھ تشریف لانے کے بعد ایک مقام پر آپ نے قیام کیا اور ایک دن عشاء کی نماز کے بعد ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ حضرت لال شہباز قلندر نے اپنے عقیدت مندوں کی موجودگی میں قلعہ کی جانب رخ کر کے فرمایا کہ بودلہ، اب تم ہمارے پاس چلے آؤ۔ یہ سن کر آپ کے عقیدت مند بڑے حیران ہوئے کہ ہمارے ملک سے کس کو پکار رہے ہیں۔ پیارے دوستو، سکندر بودلہ جو کہ حاکم سیون کی قید میں تھا، کئی مہینے سے اسے دردناک سزائیں دی جا رہی تھی۔ ادھر آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات ادا ہوئے اور ادھر بودلہ کا جسم اچانک زنجیروں سے آزاد ہو گیا۔ بودلہ بڑی حیرانگی میں تھا کہ یکایک زندان کا دروازہ کھل گیا۔ بودلہ کو اپنے مرشد کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ بودلے نے بے اختیار نعرہ لگایا، میرا مرشد آ گیا۔ پیارو دوستو، تیزی سے اٹھا اور قید خانے سے باہر کی جانب جو ہے وہ دوڑنے لگا۔ آخر وہ میدان میں پہنچ گیا جہاں لال شہباز قلندر اور ان کے ساتھیوں نے قیام کیا ہوا تھا۔ بودلہ سے مل کر حضرت لال شہباز قلندر نے اپنے مریدین کو بتایا کہ یہ تمہارا بھائی بودلہ ہے۔ اسے حاکم سیون نے بہت تنگ کیا اور اس مظلوم کو ناحق طور پر جیل میں قید رکھا۔ انشاءاللہ حاکم بہت جلد عبرت ناک انجام کو پہنچے گا۔ پیارے دوستو، یہ اس وقت کی بات ہے جب سندھ میں لا قانونیت، ظلم و تشدد ہر طرف عام تھا۔ کوئی کسی کی فریاد نہیں سنتا تھا۔ اس وقت کا مقولہ آج بھی مشہور ہے، اندھیر نگری چوپٹ راج۔ لوگوں کو بے بس اور لاچار دیکھ کر ایک مجذوب جس کا نام سکندر بودلہ تھا، وہ اکثر ایک نعرہ مستانہ لگایا کرتا تھا کہ میرا مرشد آنے والا ہے، ظلم کا زوال ختم ہونے والا ہے۔ سکندر بودلہ سیستان کی پہاڑیوں میں عبادت اور ریاضت کرتا تھا۔ ایک رات سکندر بودلہ نے خواب میں ایسی آواز سنی کہ ایک مرد قلندر آ رہا ہے جو تاریکی کو نور میں بدل دے گا۔ پھر اکثر ان بزرگ کی بات پر یہ کلمات جاری رہتے، میرا مرشد آ رہا ہے۔ پیارے دوستو، اس نعرے کو سن کر شہر کے لوگوں کے دلوں میں یہ دعا اٹھتی تھی کہ خدا کرے کہ ہمارا کوئی نجات دہندہ بڑی جلدی آ جائے، ہمیں راجہ کے ظلم سے بچا لے۔ مجذوب کی آواز ایسی کڑکدار تھی کہ راجہ کے گلے کے دیوار کو چیر کر اندر پہنچ جاتی تھی۔ رات کے اندھیرے اور سناٹے میں یہ پرسوز آواز جو ہے لوگوں کی نیندیں اڑا دیتی تھی۔ شروع میں تو راجہ اور لوگوں نے نعروں کو سن کر نظر انداز کیا، لیکن جب نعروں میں شدت بڑھتی گئی تو وہ بھی حق کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور فلک شگاف نعروں نے راجہ کو غصہ دلا دیا، بلکہ راجہ خوف زدہ ہو گیا۔ راجہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو فوراً گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ راجہ کے سامنے سکندر بودلہ کو پیش کیا گیا تو تب بھی آپ کی زبان پر یہی الفاظ سے میرا مرشد آنے والا ہے اور ظلم کا زوال ہونے والا ہے۔ راجہ یہ سن کر غضبناک ہو گیا۔ اس نے سکندر بودلہ کو قید کروا دیا، لیکن قید خانے میں اس کے فلک شگاف نعرے بالکل بند نہیں ہوئے۔ راجہ رات بھر عذاب کی آگ میں جلتا رہا۔ صبح ہوئی تو اس نے اپنے وزیروں کو طلب کیا۔ وزیروں نے کہا کہ اس آدمی کی زبان کاٹ دی جائے۔ راجہ نے حکم دیا سکندر بودلہ پر کوڑوں کی بارش کی جائے، اور پھر بھی یہی کہا کرتا تھا کہ میرا مرشد آنے والا ہے اور ظلم کا زوال ہونے والا ہے۔ سکندر بودلہ پر بے انتہا تشدد کیا گیا۔ سکندر بودلہ بار بار بے ہوش ہو جاتا تھا۔ اتنا تشدد کسی دیوار پر کیا جاتا تو وہ بھی بلک اٹھتی۔ راجہ نے دیکھا دیوانہ سکندر بودلہ کڑے پہننے کے بعد جو کہ نہایت آسانی کے ساتھ ان کے پاس پہنچ چکا ہے، تو اس نے اپنے علاقے کو جادوگروں کو طلب کر کے انہیں حکم دیا کہ تم جا کر حضرت لال شہباز قلندر کا مقابلہ کرو۔ سیون پہ جادوگروں نے مقابلے سے پہلے ہی اپنی ہار مان لی اور کہنے لگے کہ انہیں ہرانا ہمارے بس کی بات نہیں۔ البتہ جادوگروں نے راجہ کو مشورہ دیا، اگر کسی طرح مسلمان درویش کے پیٹ میں حرام غذا داخل کی جائے تو
تو اس کی ساری روحانی طاقت اور شکتیاں ضائع ہو جائیں گی، پھر ہمارے جادو کی طاقت اس پر غالب آ جائے گی۔ راجا نے ایک روز اس سے حرام جانور کا گوشت پکایا اور پکوان سجا کر مسلمان درویش حضرت لال شہباز قلندر کی خدمت میں بھجوا دیا۔ جب یہ پکوان حضرت لال شہباز کی خدمت میں پیش کیا گیا تو کھانا دیکھتے ہی قلندر رحمت اللہ علیہ کا چہرہ بالکل بدل گیا۔ آپ نے حکم دیا اس پکوان کو اٹھا دیا جائے، اور آپ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، ہمارا خیال تھا کہ وہ کافر راجہ اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد ایمان لے آئے گا، مگر جس کی تقدیر میں ہلاکت بربادی لکھی جا چکی ہو اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں ٹال سکتا۔ آپ کے اس عمل سے لرزہ طاری ہو گیا اور پھر دوسرے ہی لمحے زمین لرزنے لگی۔ سیون شدید زلزلے کی لپیٹ میں آ گیا، زمین نے 2-3 کروٹیں لی اور طاقت اور اقتدار کا سارا کھیل اچانک ہی ختم ہو گیا۔ ادھر لال شہباز قلندر کے سامنے کھانے کا خوان الٹا پڑا تھا، ادھر حاکم سیون کے قلعے کی بنیادیں الٹ چکی تھی۔ پیارے دوستو، اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مجذوب حضرت لال شہباز قلندر کا دیوانہ تھا، اس کو ساری دنیا میں حضرت لال شہباز قلندر سے زیادہ کوئی بھی پیار نہیں کرتا تھا۔ بادشاہ اس وقت اس بات سے جلتا تھا کہ میرے خلافت حضرت لال شہباز قلندر کے حق میں نعرے لگانے والا یہ کون ہے۔ اس نے اسے آدمی کو اپنے پاس بلوایا اور اسے حکم دیا کہ کیا تم ہی نعرے لگاتے پھرتے ہو؟ راجہ چوپٹ کو اس مجذوب نے جواب دیا، ہاں میں ہی نعرے لگاتا ہوں، میرا مرشد لال شہباز قلندر ہے۔ یہ کہہ کر اس مجذوب آدمی نے دوبارہ دیوانہ وار اونچی اونچی آواز میں نعرے لگانا شروع کر دیا۔ راجہ چوپٹ نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، میرا نام سکندر بودلہ ہے۔ تو راجہ چوپٹ نے کہا کہ قلندر کے حق میں نعرے لگانا بند کرو۔ یہ سن کر بودلہ بہار کی آواز میں مزید شدت آ گئی اور اس راجہ کی بد دماغی اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی۔ اس نے حکم دیا کہ مجھ سے بغاوت کرنے کے جرم میں اس آدمی کو ذبح کر کے پکایا جائے اور سب لوگ اس کا گوشت کھائیں۔ بادشاہ کا حکم ملتے ہی اس کے سپاہیوں نے سکندر کو جلا کر قتل کر دیا اور ایک بڑے دیگچے میں ان کا گوشت پکایا گیا اور سب لوگوں نے وہ گوشت کھا لیا۔ پیارے دوستو، ادھر لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ دیوانہ وار دھمال ڈال رہے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر معمول کے مطابق بودلہ بہار پکار رہے تھے۔ انہوں نے جیسے ان کلمات کو پکارا تو مختلف روایت میں آتا ہے کہ جن جن لوگوں نے حضرت بودلہ کا گوشت کھایا تھا ان پر عجیب و غریب قہر طاری ہو گیا تھا۔ جو بوٹیاں وہ کھا چکے تھے ان کے منہ اور میدوں سے نکل کر لال شہباز قلندر کے پاس آ گئیں۔ ساری بوٹیاں جمع ہونا شروع ہو گئیں۔ جب بوٹیوں کے تمام اعضاء جمع ہو گئے تو ان اعضاء نے ایک جسم کی شکل اختیار کر لی اور اس جسم نے بھی دھمال ڈالنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جسم دوبارہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ پیارے دوستو، یہ منظر دیکھ کر راجہ گھبرا گیا تو لال شہباز قلندر نے چوپٹ راجہ سے پوچھا، تو نے میرے مرید کو شہید کیوں کیا؟ تو نے ایسا کام کیوں کیا؟ تو راجہ نے گھبراتے ہوئے بولا کہ اس آدمی کو میں نے اس لیے قتل کروایا ہے کیونکہ میرے قلعے کی دیوار میں ایک کھڑکی ہے جہاں اکثر میری بیٹی بیٹھا کرتی ہے، وہ اپنے بالوں کو سنوارتی ہے، اس کے بالکل سامنے یہ آدمی رہتا تھا۔ یہ میری بیٹی کا عاشق ہو گیا، مجھے علم ہوا تو میں نے رسوائی سے بچنے کے لیے اس آدمی کا قتل کرا دیا۔ پیارے دوستو، یہ سن کر لال شہباز قلندر نے راجہ سے کہا، تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ مگر راجہ لال شہباز قلندر کو دھمکاتے ڈراتے اپنے محل کی جانب چلا گیا۔ پھر لال شہباز قلندر نے اپنے مرید کی یاد میں بے تحاشا روئے۔ آپ نے راجہ چوپٹ کو بد دعا دی جس سے راجہ کا قلعہ ہمیشہ کے لیے الٹ گیا۔ پیر دستگیر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ مجاہدات میں گزارا۔ جب آپ بغداد شریف میں علم دین پڑھتے تھے، آپ کا معمول تھا کہ مدرسے کے اسباب پڑھ کر جنگل کی طرف نکل جایا کرتے تھے اور وہیں اپنے سبق یاد کرتے تھے، عبادت میں مصروف اور مشغول رہا کرتے تھے۔ اسی زمانے کی بات ہے کہ ایک روز حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کسی غار کے قریب ایک پتھر کو دیکھا۔ اس پر ایک درود پاک لکھا ہوا تھا اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا تھا کہ یہ
درود جو پتھر پر لکھا ہے اسے ایک مرتبہ پڑھنے سے 50,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے وہ درود شریف لکھ لیا اور اسے پڑھنے لگے۔ بعد میں ایک روز آپ کو خواب میں پیارے آقا مکی مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درود شریف کے متعلق پوچھا کہ کیا یہ وہی درود شریف ہے جس کے پڑھنے سے 50,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس درود شریف کے پڑھنے سے 50,000 کا نہیں بلکہ 70,000 درود شریف کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کے اپنے محبوب کی امت پر کرم نوازیاں دیکھی کہ جو بندہ ایک بار درود شریف پڑھے، روایت کے مطابق اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات ہی بلند کیے جاتے ہیں۔ یہی کرم نوازی کتنی عظیم ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے اتنا ثواب ملے۔ اس پر مزید کرم بالائے کرم کہ ایسے درود شریف بھی ہیں جنہیں صرف ایک مرتبہ پڑھنے سے صرف ایک درود شریف کا ثواب نہیں بلکہ کئی ہزار درود شریف کا ثواب ملتا ہے۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی نے پتھر پر لکھا ہوا جو درود شریف آپ پیارے آقا مکی مدنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر بتایا کہ اسے ایک مرتبہ پڑھنے کے 70,000 درود شریف کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، کاش ہم ان کرم نوازیوں کی قدر کو جان پائیں۔ ہمارے پیر غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے محمد، اللہ پاک کا شکر ادا کیا کرو، پہلی امتیں جتنا عمل کرتی تھی اللہ پاک ان کی نسبت تم سے تھوڑے عمل پر ہی راضی ہو جاتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ مسجد کو لازمی پکڑو اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ درود شریف قادری حضرات اپنے مریدوں کو روزانہ 511 مرتبہ یا 111 مرتبہ پڑھنے کی تلقین کیا کرتے ہیں۔ یہ درود شریف رحمت خداوندی کا خزانہ ہے، لہٰذا جو شخص اس درود شریف کو روزانہ 111 مرتبہ تاحیات پڑھتا رہے گا وہ رحمت خداوندی سے مالا مال ہو جائے گا، اور جو شخص روزانہ اس درود پاک کو کم از کم ایک بار ضرور پڑھیں اس سے ہزاروں نعمتیں حاصل ہوں گی۔ نمبر 1، رزق میں برکت ہوگی، تمام کام آسمان سے ہو جائیں گے، رضا کے وقت کلمہ نصیب ہوگا، موت کے وقت جان کنی کی سختی سے محفوظ رہے گا، قبر میں وسعت ہوگی، کسی کی محتاجی نہیں رہے گی، مخلوق خدا اس سے محبت کریں گے۔ ناظرین کرام، اس سے معلوم ہوا کہ اس درود پاک اور اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے اسے روزانہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور اس کی زیارت کے لیے بھی یہ درود شریف بہت مؤثر ہے۔ مگر آپ اگر رزق کی کمی کا شکار ہیں، پریشانی اور مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں تو اس درود کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ تمام بھائی جو حضور غوث پاک سے عشق و محبت کرتے ہیں، حضور غوث پاک کو مانتے ہیں، وہ کمنٹ باکس میں یا غوث اعظم لکھ دیجئے۔ اللہ ہمارے رزق، مال و جان اور عزت میں برکت عطا فرمائے اور ہماری مغفرت عطا فرمائے۔